ایک دن اویس قرنی نے کتوں کو جواب دیا تھا، ایک دن کہا تھا کتوں میرے اوپر بھونکتے ہو، میرے اوپر بھونکتے ہو، اگر کل قیامت کے دن میں پل صراط پار کر گیا تو میں تم سے بہتر ہوں، اور اگر میں پل صراط پار نہیں کر پایا کتوں تو تم مجھ سے بہتر ہو۔ یہ وہ ہے جن کا ذکر نبی کی بارگاہ میں ہو رہا ہے، جن کا چرچا نبی کی بارگاہ میں ہو رہا ہے کہ قرن میں میرا ایک دیوانہ رہتا ہے، میرے آقا فرماتے قرن میں میرا ایک عاشق رہتا ہے، قرن میں میں مجھ سے محبت کرنے والا رہتا ہے جس کا نام اویس ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان، یہ مقام، یہ عظمت، اور کتوں سے فرما رہے ہیں کتوں میرے اوپر بھونک رہے ہو، مجھ پر مت بھونکو، اگر کل قیامت کے دن پل صراط میں پار کر گیا تو میں تم سے بہتر ہوں، اور اگر میں پل صراط پار نہیں کر پایا تو تم مجھ سے بہتر ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ہے حضرت اویس قرنی، کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، کیا مقام ہے۔ اللہ اکبر، مقام اویس کا کیا ہے حضور سے پوچھو، جو کہلواتے ہیں ان سے دعا کے بارے میں۔ اللہ اکبر، وہ حضرت اویس قرنی اپنی ماں کی خدمت کرتے تھے، اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے پیغمبر اسلام کا دیدار نہ کر سکے۔ لوگوں، ماں باپ کی دعاؤں سے اللہ بلند مقام دیتا ہے، ماں باپ کی دعا سے اللہ بلند رتبے دیتا ہے، ماں باپ کی دعاؤں سے اللہ بلند شان عطا فرماتا ہے۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کر لو، اگر ماں باپ حیات ہیں تو ان کی خدمت کر لو۔ جس دن ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اس دن پتہ چلے گا ہم کتنے بڑے سائے سے محروم ہو گئے، اس دن احساس ہوگا کہ ہم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئے۔ اس وقت کے بارے میں تو سوچا بھی نہ تھا، بیٹوں سے ضعیفی میں ہوئی ختم رسائی، گھر بار تو بانٹ لیے شوق سے فرقان، حصے میں کسی کے مگر ماں نہیں آئی، وقت ٹھکرا دے گا ایک دن میری ساری یہ قربانیاں، دامن امید میں فقط ناکامیاں رہ جائیں گی، شادیوں کے بعد بیٹے تو الگ ہو جائیں گے، باپ کے ہاتھوں میں فقط بیساکھیاں رہ جائیں گی، بڑھاپا کیا جوانی کیا یہ بچپن بانٹ لیتے ہیں، نہ ہوگا دل میں گنجائش تو آنگن بانٹ لیتے ہیں، نہیں منظور حصے میں کسی بیٹے کو اپنی ماں، مگر آپس میں بوڑھی ماں کی کنگن بانٹ لیتے ہیں، مگر آپس میں بوڑھی ماں کے کنگن بانٹ لیتے ہیں۔ آقا کے وسیلے سے کبھی تو نماز سے اولاد ماں نے مانگی تھی بندہ نواز سے، ابا کی آنکھ کا جو چشمہ نہ لا سکے میت پہ آ رہے ہیں ہوائی جہاز سے۔ یہ حال ہے آج کی اولاد کا، دیا تھا ابا نے جو ایک جھومر بیچ ڈالا تھا، خوشی سے اپنے ارمانوں کا دفتر بیچ ڈالا تھا، بلندی مل گئی تو بھول بیٹھے ہیں وہی بیٹے، کبھی جن کے لیے امی نے زیور بیچ ڈالا تھا، بلندی مل گئی تو بھول بیٹھے ہیں وہی بیٹے، کبھی جن کے لیے امی نے زیور بیچ ڈالا تھا۔ قرآن میں رب فرماتا ہے دوسرے پارے میں، سب سے بہتر خرچہ وہ ہے جو ماں باپ کو دیا جائے، سب سے بہتر خرچہ وہ ہے جو ماں باپ کو دیا جائے۔ 500 روپے کما کے لاتے ہو، 100 روپے ماں باپ کو خرچے کے لیے دے دو، جو 400 روپے تمہارے پاس بچے اللہ اس میں اتنی برکتیں عطا فرمائے گا کہ تمہاری نسلیں کھائیں گی تب بھی وہ برکت ختم نہیں ہوگی۔ اسی گھر میں پریشانیاں آتی ہیں جس گھر میں ماں باپ ایک ایک پیسے کے لیے پریشان رہتے ہیں، جس گھر میں ماں باپ ایک ایک پیسے کی دوائی کے لیے دکھی رہتے ہیں۔ باپ دوائی کے لیے پریشان ہے اور بیٹا اجمیر کی بڑی دیگ میں پیسے ڈال کر آ رہا ہے، ادھر ماں باپ ایک ایک پیسے کے لیے پریشان اور بیٹا نینی تال کی سیر کرتا نظر آ رہا ہے، ادھر ماں باپ ایک ایک پیسے کے لیے پریشان اور بیٹا ہے کہ کشمیر اور شملہ مسوری کی سیر کرتا نظر آ رہا ہے۔ یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، جس سے اس کے ماں باپ راضی اس سے اللہ راضی، اس کا رسول راضی، اور جس سے اس کے ماں باپ ناراض اس سے نہ اللہ راضی نہ اس کا رسول راضی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ رب فرماتا ہے قرآن میں ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ اس آیت کو میں نے پڑھا، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ان کی تو کل ہماری باری ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر نہیں، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے،
حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ یہ زندگی سواریے دلشاد کیجئے، لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے۔